بھی آپ کو کراچی لیے چلیں گے جہاں پر صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیصلہ کہ کس طرح کی کس سطح کی سیکیورٹی ہونی چاہیے وہ الیکشن کمیشن ایشو کرے گا ڈائریکٹلی اور ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی بات ہے اس میں دیکھیں انتخابات میں بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس میں صرف ذمہ داری حکومت کی الیکشن کمیشن کی نہیں ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اپنے کارکنان کو، اپنے امیدواروں کو، اپنے عہدیداروں کو اس بات کو پابند کرنا چاہیے، ان کو تلقین کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم انتخابات میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ وہاں خدا نہ خواستہ اس طرح کی کلیشز ہوں جس میں لوگوں کی جان چلی جائے، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ حکومت میں ہونے کے ناطے ہم پارٹیز کو انگیج کریں، ہم ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ڈائیلاگ میں لے کر آئیں، ایڈمنسٹریشن کے تھرو لے کر آئیں، تاکہ الیکشن کے دن اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں، تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ہم سب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو حالات کو ٹھیک رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو۔ اور آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ ٹرن آؤٹ کم کیوں ہے، دیکھیں ہم نے 12 کوشش کی ہے، میں نے خود ذاتی طور پر بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن خاص طور پہ جو ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں اس کو چھٹی کے دن رکھے ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ دوسرا ایک میرا موقف رہا ہے اپنا شروع سے ہی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بنتا ہے الیکشن کمپین سے۔ کمپین میں بعض مواقعوں پر رکاوٹیں آتی ہیں، اب ظاہر ہے وہ قانون میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ جی بینر کا سائز یہ ہونا چاہیے، جھنڈا یہاں لگنا چاہیے، وہاں نہیں لگنا چاہیے۔ عام طور پہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہوتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگ جائے، جماعت اسلامی کا لگ جائے، ایم کیو ایم کا لگ جائے، نون لیگ کا لگ جائے، لیکن بعض اور الیکشن کمیشن کو یا اداروں کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی الیکشن کی مہم جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ٹرن آؤٹ زیادہ نہیں بنتا۔ یہ ایک ہیومن سائیکی ہے، جتنی کمپین زیادہ چلے گی، جتنا ماحول زیادہ بنے گا اتنا ٹرن آؤٹ زیادہ بنے گا۔ الیکشن جو بائی الیکشن ہے خاص طور پہ وہ چھٹی کے دن ہونا چاہیے اور امیدواران کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ کمپین اپنی چلائیں۔ اور اس مرتبہ بھی میں نے ایک گزارش کی ہے کہ جو ہمارا بلدیاتی الیکشن ہے وہ غالباً 24 کو ہے، 24 جولائی کو ہے، اور جو ضمنی الیکشن ہے 245 کا وہ 27 کو ہے۔ اب میں نے یہ رائے دی ہے کہ ممکن ہے ہو سکے تو یہ ووٹنگ ایک ہی دن کرا دیں، آپ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 245 کا جو الیکشن ہوگا وہاں جہاں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوں گے ایک بیلٹ باکس ایکسٹرا رکھ لیں، ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ایکسٹرا بٹھا دیں، آپ کا ٹرن آؤٹ بڑھ جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن میں ٹرن آؤٹ میرا خیال ہے کہ 40% سے اوپر ہوگا، اور اگر آپ نے ایک ہی دن کرا دیا تو ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ آپ کا 40% سے اوپر ہو جائے گا۔ آپ کی کاسٹ بچے گی، پارٹیز کے اوپر جو کاسٹ آئے گی وہ بچے گی، الیکشن کمیشن کے اوپر جو کاسٹ آئے گی وہ بچے گی، ایڈمنسٹریشن کے اوپر جو کاسٹ آئے گی وہ بچے گی، سیکیورٹی کے اوپر جو کاسٹ آئے گی وہ بچے گی۔ تو یہ بہت آسان سا کام ہے، اگر الیکشن کمیشن اس کو کر لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ کمپین بھی چلے گی، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ وہ ہماری بات چیت ابھی چل رہی ہے اور کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، اس میں ہم آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور ناصر شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جو کہ آپ نے ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر شازیہ مری ترکی کے سفیر کے ہمراہ گفتگو کر رہے ہیں۔ Successfully shown us the kind of spirit or the feeling that they have for the people of Pakistan. There are so many occasions that I can discuss here, particularly the earthquake 2005. We know that our brothers and our sisters from Turkey, they extended support, and not only the support that we received but the kind of prayers that came our way from Turkey. And similarly, we stand with the people of Turkey, with the government of Turkey, and there is a strong connection between the two countries. If I am to just name a few efforts between the two countries, I want to also reiterate that Pakistan and Turkey enjoy excellent bilateral relations, and they are based on history, they are based on culture, they are based on religion, and we are very proud of these connections. Pakistan-Turkey relations have been institutionalized in the form of high-level Strategic Cooperation Council, and we look forward to convening the 7th
HLSCC session in Islamabad in September 2022. President Erdogan's visit to Islamabad in February 2020 and Prime Minister Shehbaz Sharif's visit to Turkey on 1st June 2022 were a manifestation of joint desire to transform bilateral relations into a strategic partnership. These partnerships go a long way. Apart from this, we've had parliamentary exchanges. We've had parliamentarians from Pakistan and parliamentarians from Turkey meet on different occasions, and this exchange has also strengthened the relations between the two countries. I am also very happy to mention that Turkey has a very strong Turkey-Pakistan friendship group in the parliament, and we too have a very strong group, but I think it was initiated from Turkey. The group of parliamentarians was first formed in Turkey, and it has been a very active parliamentary group with, if I'm not wrong, Honorable Ambassador is going to endorse me on this, that this group is the strongest parliamentary group in Turkey, and this is Turkey-Pakistan Friendship Group in the Turkish Parliament. We also have a very strong group, and both the sides, I think, have a very high number of parliamentarians. Yes, the largest. So it's the largest in Turkey, it's the largest in Pakistan, and this explains how connected we feel towards the people of Turkey, and that same kind of feeling that we have seen on that side. So today I would like to thank Turkey, their government, their people for this relation, and also I have this little brief that I had, but because वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी तुर्की के सफ़ीर के हमरा गुफ्तगू कर रही थी, जो कि आपने मुलाहिज़ा की। हुकूमत ने IMF के मुतालबात मान लिए। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने पर इत्तफाक कर लिया गया। अगले बजट में टैक्स हदफ 450 अरब रुपए बढ़ाने की शर्त भी तस्लीम कर ली गई। इनकम टैक्स छूट पर नजर सानी और गुर्बत टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। प्रोग्राम बहाली के लिए मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। IMF की शराइत मानते हुए पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी और 1 जुलाई से 11% की शरह से सेल्स टैक्स नाफिज करने का फैसला किया गया है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा कर रखा है। अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है। GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए और इनकम टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत ने आइंदा बजट में दी गई टैक्स छूट पर नजरसानी की हामी भी भर ली है और भारी तनख्वाहें वसूल करने वालों पर गुर्बत टैक्स लगाने का फैसला किया है। 15 करोड़ रुपए आमदन तक 1%, 20 करोड़ रुपए आमदन पर 2%, 25 करोड़ रुपए आमदन पर 3% और 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% गुर्बत टैक्स लगाने पर इत्तफाक किया गया है। IMF आइंदा दिनों में स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा शेयर करेगा। तर्जुमान IMF का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। अगले साल के दौरान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम बेहतर करने की पॉलिसी पर मुज़ाकरात जारी हैं। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। IMF ने बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तफाक किया है, ये कहना है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का। उन्होंने कहा IMF की रकम और बेल आउट प्रोग्राम में इजाफा होगा। मज़ीद मुज़ाकरात की सूरत में कोई हिचकिचाहट नहीं है। माइक्रो इकनॉमिक और मालियाती अहदाफ और इब्तदाई याददाश्त के बाद IMF से मुआहदा हो जाएगा। IMF ने बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तफाक किया, ये कहना है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का। उन्होंने कहा कि IMF की रकम और बेल आउट प्रोग्राम में इजाफा होगा। मज़ीद मुज़ाकरात की सूरत में कोई हिचकिचाहट नहीं है। माइक्रो इकनॉमिक और मालियाती अहदाफ पर इब्तदाई याददाश्त के बाद IMF से मुआहदा हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स 50 रुपए तक किया तो मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने कहा, हमने रूस को ख़त लिखा,
حکومت کو سستا تیل خریدنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 50 روپے پہ یہ پیٹرولیم لیوی لے کے جا رہے ہیں، 50 روپے پہ۔ کبھی بھی ہسٹری آف پاکستان میں نہیں ہوا۔ پیٹرولیم لیوی تو بڑی دیر سے لگ رہی ہے، 10 سال سے لگ رہی ہے۔ ہم نے پیٹرولیم لیوی کا کہا تھا 610 ارب اکٹھا کریں گے، لیکن ہم نے اس کو جس وقت جا رہے تھے صرف 17 روپے تھی۔ اب یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں 50 روپے پہ۔ طوفان آ جائے گا مہنگائی کا، ڈیزل اور اس کی جو پیٹرول کی پرائسز اوپر جائیں گے، طوفان آ جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا شہباز حکومت پر بھرپور اعتماد، یومیہ ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک دن میں 5 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جمع۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 4.5 ارب ڈالر بھیج چکے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی وزیر شیری رحمان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی سیاسی ساکھ داؤ پر نہ لگاتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، مشکل فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ یہ پاکستان کی معیشت کو سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اس کو ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، ملک کو وینٹیلیٹر پر ڈال گئے۔ یہ ہے تباہی سرکار۔ یہ حکومت اگر مشکل فیصلے نہیں کرتی اور اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ نہیں لگاتی تو پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ببانگ دل کہوں گی یہاں لے جا رہی تھی، جس طرح وہ ابھی بھی سڑکوں پہ پاکستان کو جلانے تیار ہیں، وہ ملک کی معیشت اور اپنی انقلابی سیاست کے بھیٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ اکانومی کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ گئے، چاہے وہ بی آر ٹی ہو، چاہے وہ بلین ٹری سونامی ہو۔ میں آج ببانگ دل کہوں گی کہ جو اس وقت ملک میں آگے لگی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہاڑ اور ہمارے درخت آتش فشاں کیوں ہوئے۔ نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے سابق حکومت کی جانب سے روس سے سستا تیل خریداری کے بیانات پر تحقیقات کرانے کا حکم دے دیا۔ اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے سابق حکومت کی جانب سے روس سے سستا تیل خریداری کے بیانات پر تحقیقات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے سابق حکومت کی جانب سے روس سے سستا تیل خریداری کے بیانات پر تحقیقات کرانے کا حکم دے دیا۔ توانائی کے شعبے کا گردشی قرضہ 4000 ارب روپے ہونے کا انکشاف ہوا۔ یہ انکشاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں ہوا ہے۔ سیکرٹری توانائی کے مطابق بجلی کا گردشی قرضہ 2500 ارب اور گیس کا گردشی قرضہ 1500 ارب ہو گیا ہے۔ پی ایس او، پی پی ایل، سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کا گردشی قرضہ بھی بڑھ رہا ہے۔ سیکرٹری توانائی نے پی اے سی اجلاس میں مزید بتایا، گیس کا گردشی قرضہ بڑھنے سے مقامی کمپنیوں نے سرمایہ کاری بھی چھوڑ دی ہے۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا ہے کہ اوگرا ایکسپلوریشن کمپنیوں کو سہولیات فراہمی میں ناکام ہوا، جس سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ اسلام آباد میں 65 روز میں نئی حلقہ بندیاں کر کے نئے الیکشن شیڈول کا اعلان کرے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ چیف جسٹس کے استفسار پر الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکومتی نوٹیفیکیشن کے تحت وضاحتی موقف دیا گیا ہے۔ 60 سے 65 روز میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کچھ شکایات آئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، ووٹ کو ایک سے دوسرے وارڈ میں منتقل نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں یونین کونسلز کی تعداد بڑھائے بغیر الیکشن روکنے سے متعلق اپنے بیان میں کہا، نئی حلقہ بندیاں کر کے ہی بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول دیں گے۔
عدالت وفاقی حکومت کو بلدیاتی انتخابات کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے اور تعاون کا حکم دے. 60 روز میں نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں گے. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا عدالتی فیصلہ کسی کی جیت نہیں، بلدیاتی حکومت کو مضبوط بنائیں گے. پارلیمنٹ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، کیبنٹ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. 2 کیبنٹ کے فیصلے ہمارے گورنمنٹ کے آ چکے ہیں کہ آپ یونین کونسلز کی تعداد کو بڑھائیں اور 101 پہ الیکشن کروائیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے عوام کی فتح ہے، اسلام آباد کے تمام 22 لاکھ تو ہمارے 20 لاکھ لوگ ہیں ان کی فتح ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو الیکشن ہوں گے اب یہ آپ یہ کہیں کہ اسلام آباد میں ایک تاریخ رقم کریں گے. طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ پرامن اور شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں، معاشی محاذ پر جلد خوشخبری ملے گی. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے پمس ہسپتال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اس حکومت نے عوام کو مشکلات سے نکالا، سرکاری ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات درست نہیں. وزارت صحت موجود ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت پاکستان کا ادارہ ہے تو اس ادارے کے اندر ایک ایسا ادارہ بنا دینا، نہ صرف یہ MTI نہیں بلکہ PMC، نرسنگ کونسل، انہوں نے سب کو مدر پدر آزاد کر دیا. تو پھر وزارت صحت کو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا. جب سارے ادارے آپ نے مدر پدر آزاد کر دیے تو پھر وزارت صحت کو رکھنے کا کیا فائدہ تھا. ہم نے فوری طور پر اپنے ٹریجری بینچ کے ممبران سے پرائیویٹ بلوں کے طور پر نہ صرف پمس کا بل بلکہ پاکستان میڈیکل کونسل جو کہ اور ایک کالا قانون، ان دونوں کے بل قومی اسمبلی سے منظور بھی کرا لیے اور یونانیمسلی یہ بل منظور ہوئے.